بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والوں کو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ جب غصہ آئے تو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو دوست رکھتا ہے، پیارا رکھتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آیت کا ہم نے مفہومی معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں بیان فرمائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ اس اعتبار سے کہ خوشحالی جب ہے، اللہ نے کثیر مال دیا ہے تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ بندہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتا رہے، خرچ کرتا رہے۔ اور خدا نخواستہ اگر تنگ دستی آ گئی ہے تو جتنا خوشحالی میں خرچ کر رہے تھے اتنا نہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں۔ مثال کے طور پہ جب حالات بہت بہتر تھے تو روزانہ 1000 روپے بندہ خرچ کرتا تھا، آج حالات خراب ہیں، 100 روپے کر سکتا ہے، 50 کر سکتا ہے، 10 کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دے، تاکہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو بخل کا معاملہ وہ نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا معاملہ جاری و ساری رہے۔ جب بندہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، یعنی ہم خود اپنے ہاتھ سے ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اگر گھر کے اندر ہم نے ایک چندہ باکس رکھا ہوا ہو یا کوئی جمع کرنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں کہ بھئی یہ پیسے ہم صدقے کے طور پہ ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ جو تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کسی نہ کسی کو دے دیں گے، مستحق کو۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے پیسے ڈلوائیں۔ آپ انہیں دیجیے 50 روپے، 100 روپے کہ بیٹا 20 روپے آپ نے صدقہ باکس میں ڈالنے، 30 روپے آپ کے ہیں۔ 100 روپے دیجیے کہ یہ 70 روپے آپ کے، 30 روپے صدقہ باکس میں آپ نے ڈالنے ہیں۔ تو جب بچوں کی تربیت ہوگی نا بچپن سے، تو بڑے ہو کر ان کی عادت دینے والی رہے گی، لینے والی نہیں ہوگی۔ تو یوں ان کی تربیت بھی کریں اور اپنی تربیت بھی کریں۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جائے تو غصے کو پی جائیں، غصے کو کنٹرول کریں۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے۔ کیا واقعی غصہ حرام ہے؟ جی نہیں، غصہ حرام نہیں ہے۔ غصے کا استعمال، غصے کی حالت میں کیفیت جو ہے، کسی پر غصے کی حالت میں چیخنا، چلانا، اسے گالی بکنا، ذلیل کرنا یا خدا نخواستہ اس پہ ظلم کرنا، اب یہ حرام صورتیں بن جائیں گی۔ ورنہ غصہ تو ایک نیچرل، ایک فطرت، ایک کیفیت ہے، غصہ آئے گا، مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس غصے کے عالم میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنا، خود کو نہ سنبھالنا، یہ بری بات ہے۔ تو لہذا غصے میں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور غصے کو ضبط کرنا چاہیے۔ خلاف مزاج ہر بات پر ری ایکشن کرنا، ہر بات پر جو ہے وہ غصے میں بندہ بولے مجھے تو غصے میں کوئی سمجھ ہی نہیں آتا بھائی، میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ تو چھوٹے بڑے تو آپ پاگل ہو جائیں گے غصے میں، لیکن اگر کوئی آپ کا بڑا ہے، کیا اس کے ساتھ بھی آپ کا وہی رویہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ کے نیچے 4 افراد کام کرنے والے ہیں، آپ کو نیچے غصہ ہے، آپ نے انہیں ڈانٹ دیا، جھاڑ دیا، لیکن آپ کے اوپر آپ کا باس ہے، اور اگر اس نے کوئی بات آپ کو اگر آپ کو غصہ آ گیا، لیکن آپ کیا باس کو ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے؟ نہیں۔ تو یہ ہمارا جو مزاج بدلتا ہے نا، یعنی جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اس پر غصہ نکالتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، اور جو بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں باس آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے بیٹا میری بات سے غصہ تھا، نہیں سر آپ کی بات میں کہاں غصہ آئے گا، میری بات کوئی بری تو لگے، نہیں سر آپ کی بات کہاں بری لگے گی مجھے، میں تو آپ جیسا کہیں گے کر لیں گے۔ تو جب بڑوں کے ساتھ رویہ یہی ہے ہمارا، تو اپنے چھوٹے اور ماتحت افراد کے ساتھ بھی ہمیں نرمی کا، اخلاق کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ تیسری بات بیان فرمائی گئی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جو فرمایا کہ خوشحالی تنگ دستی میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پیارے ہیں۔ اب میں اور آپ اندازہ لیں گے کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانے کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، غصہ آنے پر ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، غصے میں پاگل ہو کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں جب دماغ خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، غصے میں تو کنٹرول ہمیں کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، وضو کر رہے ہیں، جو وضو کروانے والا ہے اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، وضو کروا رہے، اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور آپ کے چہرے پہ لگا، چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا۔ تو آپ نے یوں کر کے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، وہ بھی اہل بیت کے گھر کا تھا، خادم تھا، اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ،
غصے کو پی جانے والے، آپ نے فرمایا جا میں نے غصے کو پی لیا، اسے فوراً ایک آیت کا اگلے سے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، فرمایا جاؤ تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے آیت کا آخری حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے نا کیسا طرز عمل ہے ہمارے بزرگوں کا، اہل بیت اطہار کا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل رائے، فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان سے لڑے اور طاقتور پہلوان کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کرے۔ یہ بہادری ہے جناب، بہادری یہ تھوڑی ہے کہ آپ غصے میں مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، وجہ غصہ، اب تو غارت دیر کیوں ہوتی ہے، وجہ غصہ، بنا بنایا سسٹم کیوں بگڑ جاتا ہے، غصہ، تعلقات کیوں خراب ہو جاتے ہیں، غصہ، خاندان میں رنجشیں اور صلہ رحمی کیوں ختم ہو جاتی ہے، پیچھے آپ دیکھیں گے غصہ۔ تو اگر غصے کو کنٹرول کر لیا جائے نا بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی کہ شیطان جب کسی کو غصے میں دیکھتا ہے نا تو اس کو اس طریقے سے غصے میں اس کے ساتھ کھیلتا ہے جیسے بچے فٹ بال سے یا گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، غصے سے اجتناب کرنا ہے۔ رمضان میں ویسے غصہ زیادہ آتا ہے، صبر کیا کریں، برداشت پیدا کریں، اور صبر و برداشت جب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ غصے کو ضبط کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔